بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج اسرائیل میں حماس کے جانب سے ایک آپریشن لانچ کیا گیا ہے جس کا نام ہے الاقصی فلڈ آپریشن۔ اس کے تحت حماس نے، جو کہ کہا جاتا ہے، جس کو اسرائیل ایک ملیٹنٹ گروپ کہتا ہے، جو اپنی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، اور جس طرح غزہ کی شبکی ناکہ بندی ہوئی ہے اس کے خلاف اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اور آج اس نے راکٹ لانچرز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے 5000 سے زیادہ راکٹ لانچر فائر کیے ہیں، اور جب انہوں نے فائر کیے ہیں تو اسرائیل کے جانب سے ایک وار آف اسٹیٹ ڈکلیئر کر دی گئی ہے وہاں پہ۔ اب دیکھا جائے تو ہمیں بھی پتہ ہے، اور جس طرح ہماری پچھلی حکومتیں بھی آواز اٹھاتی رہی ہیں کہ یہی کہ غزہ کی جو پٹی میں ناکہ بندی کی ہوئی ہے اسرائیلیوں نے، اس کو ختم کیا جائے۔ فلسطینیوں پر جو حملے ہو رہے تھے، جس طرح ان کے ہلاکتیں ہو رہی تھی غزہ کی پٹی پر، اس کو کنڈیم کیا جا رہا تھا پچھلی حکومت کے جانب سے، لیکن اس کے بعد خاموشی طاری رہی ہے، اور یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ کافی عرصوں اور سالوں سے، مطلب ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے ہم یہی سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو ہے الاقصی فلڈ آپریشن کے نام سے حماس نے یہ آپریشن اسٹارٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے راکٹ فائر کیے ہیں۔ اب وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح انٹرنیشنلی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، کون اس کو کنڈیم کرتا ہے، کون اس کے حق میں جاتا ہے، اور ہم زیادہ تر، ظاہر سی بات ہے، اسرائیل پر حملہ ہوا ہے تو دنیا کی طرف سے ہم کنڈیم ہی سننے میں آئے گی، ہر کوئی اس کی مذمت ہی کرے گا، کیونکہ جو عرصے سے اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے اس میں تو شاید ایک ہماری پچھلی حکومت میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان تھے جو کنڈیم کرتے تھے اور اس کے لیے آواز اٹھائی تھی، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلم ممالک ہیں جو کہ اس وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں فلسطین کے ساتھ، اور یا پھر فلسطین کے خلاف، کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ پچھلے دنوں یا پچھلے مہینوں سے جو ڈیولپمنٹس چل رہی تھیں اور جو سنائی دی جا رہی تھی، جو بازگشت تھی، وہ یہی تھی کہ اب مسلم کنٹریز بھی، جس میں سے مین سعودی عرب کا نام سب سے آگے تھا، کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس پوائنٹ پہ جب ایک آفیشیل ملاقاتیں ہو رہی ہیں مسلم کنٹریز کے ساتھ اسرائیل کی، اور اسرائیل قریب ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اور سب سے بڑا مقصد تو یہی تھا کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اور جس میں سعودی عرب کے بعد پاکستان ایک میجر کنٹری تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے ملاقاتوں کی تو ہمیں خبریں آ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ابھی تک آفیشیل اناؤنسمنٹ پاکستان کی طرف سے اس طرح نہیں ہوئی تھی، لیکن سعودی عرب میں خیر سے ایک آفیشیل ملاقات ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد یہ حملہ ہونا اور اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر ہونا بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ کڑی بھی کھل جائے گی، کیونکہ اب کیا ری ایکشن اسرائیل کی طرف سے آتا ہے اور مسلم کنٹریز کی طرف سے آتا ہے، اور کیا اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ آخر کار یہ معمہ کیا تھا، اس کا حل کیا تھا، اور یہ کس لیے اچانک جو ہے حماس نے اس طرح کا آپریشن اسٹارٹ کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اتنے عرصے سے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کا ایک ری ایکشن تو کبھی نہ کبھی آنا تھا۔ اب یہ دیکھنا سوال یہاں پہ، اور کچھ دنوں تک یہ کلیئر ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آج اٹیک ہوا ہے اور میں بتا دوں کہ ہاں اس کے پیچھے کانسپریسی تھیوریز میں پڑھنا نہیں چاہتی ہوں، تو ایک دو دن میں ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ آخر یہ معمہ کیا ہے اور اس کے پیچھے محرکات، مقاصد کیا ہیں۔ اب اگر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو نواز شریف کی آمد ہے۔ آپ دیکھیں گلی محلوں میں ہر جگہ بینرز تو لگے، لوگ تو نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح لوگوں کو نکالا جائے، لیکن جس طرح شاہدرہ کے جلسے میں ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح جب شہباز شریف اب باہر نکل رہے ہیں اور کس طرح ان کے خلاف نعرے بازیاں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ایک سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں نواز شریف کا استقبال کون کرے گا؟ کیا بینرز کریں گے استقبال، جو پوسٹرز لگ رہے ہیں گلی محلوں میں وہ اس کا استقبال کریں گے؟ لیکن اب نئی حکمت عملی آئی ہے۔ حکمت عملی یہ آئی ہے کہ ڈانسرز کا ارینج کیا جائے، کہ 60-70 ڈانسرز ہوں گی جو مجمع کو اٹریکٹ رکھیں گی، ان کو بائنڈ رکھیں گی، کہ مطلب ان کو لوگوں کو بلانے کے لیے اب ڈانسرز کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو جب میں یہ خبر سن رہی تھی اور ان کے میں پڑھ رہی تھی اور ہم اپنی جو ریسرچ ورک کر رہے تھے، تب میں یہی سوچ رہی تھی بار بار کہ ایک دور یہ تھا جب محفل میلاد سجا کرتی تھی، ذکر الہی ہوا کرتی تھی آن لائن جو ہے، تب تمام دنیا کے مسلمان
تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے ہمارے مفتی ہیں، عالم دین ہیں، ان کو بٹھا کر ڈسکشن کی جاتی تھی، ریاست مدینہ کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور اب کہاں یہ وقت آ گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب اسلامی کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایک لیڈر کا سو کالڈ، اب اگر لیڈر ہوتا تو اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیڈر کی ایک کال ہوتی ہے، لوگ خود بخود گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، ان کو کوئی گاڑیاں کی ارینجمنٹ یا ان کو کوئی پیسے بریانی اور ہونڈا دینی نہیں پڑتی ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو بولے میں آ رہا ہوں تو دنیا نکل پڑتی ہے، لوگ نکل پڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سو کالڈ لیڈر آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے اب ڈانسرز کا ارینج کیا جا رہا ہے کہ بھائی کسی بہانے، ہونڈا کے بہانے نہیں آ رہے، لوگ بریانی کی پلیٹ کے پیچھے بھی اب نہیں آ رہے ہیں، تو چلو ڈانسرز کو دیکھنے ہی آ جائیں۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حال۔ دوسری طرف یہ صداقت عباسی گھر آئے، بڑی ویڈیوز چل رہی ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، وہ آئے اور اپنی ماں کے گلے لگ گیا، تو انہوں نے اپنی ماں کے گلے لگ کر کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے اپنی ماں کے گلے لگ کر کہا ہوگا کہ ماں تو مجھے جب سے آنکھ کھولی ہے یہ بتاتی رہی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہے، ریاست ماں جیسی ہے، پر ماں ریاست ماں جیسی نہیں ہے، ہماری ریاست ماں جیسی نہیں رہی ہے۔ اب رہی عثمان ڈار کی باتیں، بہت ہو چکا ہے اس پر باتیں سوشل میڈیا پر، جس طرح انٹرویو لیا گیا اور جس طرح کامران شاہد کا بیان ہے کہ جو میرے پاس آ جاتا ہے، اگر انہوں نے مجھے آ کر انٹرویو دے دیا تو پھر جی وہ سارے گناہ ان کے معاف ہو گئے، یعنی کہ جج کامران شاہد صاحب کے پاس اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، کوئی جتنا بڑا مجرم ہو، تو ان کے پاس پہنچتے کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے نواز شریف کو بھی ایئرپورٹ سے سیدھا جج کامران شاہد کے گھر میں جانا چاہیے اور ان کے سامنے ایک انٹرویو دینا چاہیے، اور اس کے بعد وہ بری الذمہ ہے، ان کو ضمانت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی بھی کسٹڈی میں رکھنے کی پھر کوئی وجہ نہیں بنے گی۔ اس لیے نواز شریف، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جج کامران شاہد میلاد سجا کرتی تھی، ذکر الہی ہوا کرتی تھی آن لائن جو ہے، تب تمام دنیا کے مسلمان، تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے ہمارے مفتی ہیں، عالم دین ہیں، ان کو بٹھا کر ڈسکشن کی جاتی تھی، ریاست مدینہ کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور اب کہاں یہ وقت آ گیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب اسلامی کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایک لیڈر کا سو کالڈ، اب اگر لیڈر ہوتا تو اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیڈر کی ایک کال ہوتی ہے، لوگ خود بخود گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، ان کو کوئی گاڑیاں کی ارینجمنٹ یا ان کو کوئی پیسے بریانی اور ہونڈا دینی نہیں پڑتی ہے، لیڈر وہ ہے جو بولے میں آ رہا ہوں تو دنیا نکل پڑتی ہے، لوگ نکل پڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو سو کالڈ لیڈر آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے اب ڈانسرز کا ارینج کیا جا رہا ہے کہ بھائی کسی بہانے، ہونڈا کے بہانے نہیں آ رہے، لوگ بریانی کی پلیٹ کے پیچھے بھی اب نہیں آ رہے ہیں، تو چلو ڈانسرز کو دیکھنے ہی آ جائیں۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حال۔ دوسری طرف یہ صداقت عباسی گھر آئے، بڑی ویڈیوز چل رہی ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں، وہ آئے اور اپنی ماں کے گلے لگ گیا، تو انہوں نے اپنی ماں کے گلے لگ کر کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے اپنی ماں کے گلے لگ کر کہا ہوگا کہ ماں تو مجھے جب سے آنکھ کھولی ہے یہ بتاتی رہی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہے، ریاست ماں جیسی ہے، پر ماں ریاست ماں جیسی نہیں ہے، ہماری ریاست ماں جیسی نہیں رہی ہے۔ اب رہی عثمان ڈار کی باتیں، بہت ہو چکا ہے اس پر باتیں سوشل میڈیا پر، جس طرح انٹرویو لیا گیا اور جس طرح کامران شاہد کا بیان ہے کہ جو میرے پاس آ جاتا ہے، اگر انہوں نے مجھے آ کر انٹرویو دے دیا تو پھر جی وہ سارے گناہ ان کے معاف ہو گئے، یعنی کہ جج کامران شاہد صاحب کے پاس اگر کوئی شخص آ جاتا ہے، کوئی جتنا بڑا مجرم ہو، تو ان کے پاس پہنچتے کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر میرے خیال سے نواز شریف کو بھی ایئرپورٹ سے سیدھا جج کامران شاہد کے گھر میں جانا چاہیے اور ان کے سامنے ایک انٹرویو دینا چاہیے، اور اس کے بعد وہ بری الذمہ ہے، ان کو ضمانت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی بھی کسٹڈی میں رکھنے کی پھر کوئی وجہ نہیں بنے گی۔ اس لیے نواز شریف، میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جج کامران شاہد کے گھر میں لینڈ کیجئے گا ڈائریکٹ۔ اب انہوں نے جو بھی پلانٹ کیے، جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں نا، وہ پلانٹڈ نہیں ہو سکتے، یہ فطری ہوتے ہیں، آپ ان کو پلانٹ نہیں کر سکتے، آپ کوشش پوری کریں کہ کسی طرح عمران خان کے خلاف لوگوں کو کر دیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عثمان ڈار کو ایز اے گواہ استعمال کیا جائے گا، اس لیے اس کا انٹرویو لیا ہے، اور میرا پوائنٹ آف ویو ہے اگر اس کو ایز اے گواہ استعمال کرنا ہوتا تو اس کو ڈائریکٹ جی وہ عدالت میں پیش کیا جانا تھا، لیکن اس کو اگر پبلکلی کسی چینل میں الیکٹرانک میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہ رہے ہو، لوگوں کی پرسیپشن، لوگوں کا رد عمل دیکھنا چاہ رہے ہو، یا ان کا مائنڈ چینج کرنا چاہ رہے ہو، لیکن انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ یہ پلانٹڈ نہیں ہو سکتی، احساسات
جو ہیں وہ فطری ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں نا, پہلے آپ نے پریس کانفرنس کھیلی لیکن نتیجہ کیا نکلا, ایک مذاق ہی بن گیا. اب آپ نے انٹرویو شروع کیا, انٹرویو ابھی پہلا انٹرویو آن ایئر ہی ہوا تھا, اس میں بہت ساری چیزیں نکل آئیں اور پھر کسی کو شیشے کے پیچھے کچھ لوگ بھی دکھائی دیے, تو جس پر کامران شاہد نے کہا نہیں جی یہ جو فوجی ہے یہ تو میری ماں کا واقف ہے, اس سے ملنے آئے. ویری گڈ ایکسپلینیشن کامران شاہد صاحب. لیکن چلیں جس طریقے سے بھی آپ نے یہ ایڈمٹ تو کیا کہ وہاں پہ کوئی موجود تھا. اب اس سے پہلے کہ عثمان ڈار کا انٹرویو جو ہے اس سے مقاصد حاصل ہوتے, صداقت عباسی کا جو آپ نے تماشا لگا کہ جی اس کا انٹرویو اور وہ انٹرویو نہیں چلا, اور پھر جس طرح کی باتیں سامنے آئیں کہ وہ انٹرویو کیوں نہیں چلا, ان پر تشدد ہوا تھا, وہ اس سے زیادہ بات کر نہیں پا رہے تھے, ان کا بار بار میک اپ کیا جا رہا تھا. اور اس کے بعد ڈان کے جو ہیڈ ہیں, نیوز ہیڈ ہو گیا یا پروگرامنگ ہیڈ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ اس طرح کا پلانٹڈ انٹرویو ہم نہیں چلائیں گے, ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے, اگر یہ انٹرویو چلا تو ہم ڈان نیوز سے ریزائن کر دیں گے. اس کے بعد یہ نیوز نہیں چل سکا. تو اب جب اس طرح کا ایک سین ہو گیا تو آپ کی جو پہلا والا انٹرویو عثمان ڈار کا تھا اس کی تو کوئی وقت کوئی لاجک ہی نہیں رہی نا, وہ تو خود بخود فیک ثابت ہو گیا. تو جہاں آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, مطلب لوگوں کا پرسپشن بدلنے کی کوشش کرتے ہو, وہاں پہ چار چیزیں آپ کے اگینسٹ جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ یہ مان لیجئے کہ عوام کے جذبات اور احساسات کیا ہیں, اور اگر آپ اپنی عزت چاہ رہے ہو تو عزت اسی میں ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور عوام کی رائے, عوام کے مینڈیٹ کو عزت دیں. کیونکہ اب آپ ایک حد تک عوام کو ڈرا بھی سکتے تھے, آپ نے ڈرا بھی لیا, لیکن اب وہ پھر سر اٹھا رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہی ہے جو کچھ ہمارے ساتھ کر سکتے تھے وہ تو ہو گیا, اب اس سے آگے کوئی پوائنٹ رہا نہیں ہے. تو اگر اب ریاست پاکستان کو بچانا ہے, اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہو کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے اب اس سے آگے نقصان نہ ہو, تو آپ کو الیکشن ماننے پڑیں گے, آپ کو عوام کی رائے ماننی پڑے گی, عوام کا مینڈیٹ ماننا پڑے گا. اور یہ کہہ دینا کہ کسی ایک پارٹی کو, وہ جو پارٹی جس کا سروے جو ہے جس میں وہ لیڈ کری, اگر آپ اس پارٹی کو بیلٹ پیپر سے ہٹا دیتے ہو تو پھر آپ عوام سے اس کا بنیادی حق ووٹ دینا, عوام کا بنیادی حق ہے, آپ اس کو اس حق سے محروم کر رہے ہو. کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں تو ہم ووٹ دینے نہیں جائیں گے. مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہے ہو. یہاں پہ جو جج صاحبان ہیں, جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں, وہ ابھی تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں کر سکے, اور وہ ان کا کہنا یہی جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا میں کوئی بھی میجر کیس لوں گا نہیں. تو اس کا مطلب یہ تو لٹکانے والی بات ہو گئی ہے, نہ آپ اس کا فیصلہ دے رہے ہو, نہ آپ کسی الیکشن والے کی طرف فیصلے کی یا کیسز کی طرف آ رہے ہو. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتا ہے. اور جس طرح سے ابھی بیانات آنا شروع ہو گئے کورٹس کے حوالے سے بھی, اور پی ٹی آئی کے وکلا بھی جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ان کو بھی صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کس طرح کورٹ سے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں. اور کورٹ میں جس طرح باقی طارق مسعود جج صاحب ہیں, انہوں نے بھی جس طرح سے فیصلے دیے ہیں, تو صاف لگ رہا ہے جیسے ڈکٹیٹڈ فیصلے ہیں اگینسٹ دی بکس. جو لا کی کتاب ہے, قانون کی کتاب ہے, آئین کی کتاب ہے, آپ لوگ اس سے الگ ہو کر جا رہے ہو. تو میں ہمیشہ سے شروع دن سے میں جب سے آواز اٹھا رہی ہوں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کیوں نہ آپ اس آئین کی کتاب کو پھاڑ دو, بول دو یار آئین نہیں ہے ہمارے ملک میں, آپ کا جو دل چاہے آپ فیصلہ کرو, آپ جج کامران شاہد سے فیصلہ کروا لو یا جج دلاور سے کروا لو, اب بات تو ایک ہی ہے. اللہ حافظ.